سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 21ویں صدی کے اندر ہی اللہ نے ایسا سب کچھ کیوں کیا؟ خصوصی طور پر کبھی وہ میرے سامنے بادلوں کے نام اپنے بادل لے کر آیا، بادلوں کے ذریعے اس نے اپنا نام لکھ کر دکھایا، بغیر ہاتھ استعمال کیے لکھ کے دکھایا۔ کبھی وہ جو ہے محمد نام لکھ کے دکھا رہا ہے، کبھی اپنا نام لکھ کے دکھا رہا ہے۔ مجھے اتنے سارے نام اس نے کیوں لکھ کے دکھایا؟ مطلب ناموں کے تو لشکر کھڑے ہوئے میرے ساتھ، اتنے سائنس میرے ساتھ ہے اللہ کے، آخر کیا ہے، کیا نشانی بنانا چاہ رہا؟ وہ کیا نشانی بنائی ہے؟ اس نے مجھے نشانی بنایا دنیا کے انسانوں کے لیے، اس بات پر، اس بات کی سچائی پر کہ دین اسلام ہی سچا دین ہے۔ اللہ نے مجھے دنیا کے سارے انسانوں کے لیے نشانی بنایا ہوا ہے دین اسلام کی سچائی پر، کہ اسلام ہی اللہ کا سچا دین ہے، اور اسلام کے مقابلے پر جتنے بھی بنائے ہوئے مذاہب ہیں، قادیانیت، شیعت، پارسیزم، سکھزم، ہندو مت، عیسائیت، یہودیت، سیٹنزم، اسپریچولزم اور ایتھیزم وغیرہ وغیرہ، یہ سب کے سب باطل مذہب ہیں۔ اللہ کا دین صرف اسلام ہے، اور اللہ ہی اس کائنات کا اصلی خدا ہے۔ میں نے بتا دیا، وہ بادلوں کے ذریعے مجھے ثابت کر چکا ہے، اس نے مجھے بادلوں کے ذریعے ثابت کیا ہے کہ وہی اللہ ہے۔ وہ اپنے بادل لاتا ہے میرے پاس جب چاہتا ہے، اور وہ جب چاہتا ہے اپنے نام کے سگنیچرز مجھے کر کے دکھا رہا ہوتا ہے، کبھی ریئل ٹائم میں دکھاتا ہے، کبھی ویڈیو پہ ریکارڈ کرواتا ہے، کبھی وہ بارشیں برسا کے دکھاتا ہے، کبھی بارشیں روک کے دکھاتا ہے، اور یہ اس دوران بھی وہ کر کے دکھاتا ہے جس وقت میں ویڈیوز بنا رہا ہوتا ہوں۔ یعنی کہ میرا لیکچر مکمل نہیں ہوتا 10 منٹ کے، جب میں ڈویل کیمرے پہ آتا ہوں نا 10 منٹ کا، جب میں وداؤٹ ایڈیٹنگ جاتا ہوں وہ میکسیمم لمٹ 10 منٹ ہوتی ہے۔ ابھی تو یہ میں پورا ایک مختلف چیزیں کے ساتھ بنا رہا ہوں، ایک میسج دے رہا ہوں آپ کو۔ اللہ نے ودن 10 منٹ، میرا ڈویل کیمرے کے دوران میں 10 منٹ کی جو میکسیمم لمٹ ہوتی ہے، ودن 10 منٹس کے اندر اندر اس نے ایسے ایسے میریکل دکھایا کہ بادلوں سے پورا آسمان ڈھکا ہوا سرمئی کلر کا فل، اور ودن فیو منٹس اس نے اس کا ایسا صفایا کیا، اتنی سپیڈ میں صفایا کیا کہ ایسا لگا جیسے کوئی وہ موسم ہی نہیں تھا، ٹھنڈا موسم کو بچ یک چند منٹ میں گرم کر کے پورا بادلوں کو صفایا کر دیا۔ اللہ نے مجھے ودن 10 منٹ اپنے نام کو لکھ کر دکھایا، سگنیچرز کر کے دکھایا۔ اللہ نے میرے دعووں کے اوپر جب میں نے کلیم کیا آئی ایم لیجنڈ آف اللہ، میں ہوں اللہ کا لیجنڈ اس زمین پر، اللہ نے اپنے نام کے سگنیچرز بھی کیے بادلوں کے تھرو، اور اپنے درخت کے اوپر کیے، جو اللہ کے نام کا درخت ہے نا اس کے بالکل اوپر اس کو چلایا، اس کو ڈسپیئر کیا، اور اس کے بعد پھر محمد نام بنایا بادلوں سے، پھر اس کو ڈسپیئر کیا، 2 in 1 رائٹ آفٹر مائی کلیم۔ ثبوت بھی موجود ہے۔ کیا ثابت ہوتا ہے ان چیزوں سے؟ کیا ظاہر کرتا ہے اللہ؟ آخر وہ کوئی کھیل تماشا تو نہیں کرنا چاہتا نا، اللہ کھیل تماشے کرتا ہی نہیں ہے، وہ تو حق کو ظاہر کرتا ہے، اور باطل پر اتنی بھرپور چوٹ مارتا ہے کہ باطل کے پرخچے اڑا دیتا ہے وہ۔ تو اگر اللہ اس کائنات میں ہوتا ہی نہیں، اگر قرآن میں جو موجود دعوے ہیں وہ کسی روایتی بابا کے لکھے ہوئے ہوتے ہیں، کسی روایتی نام نہاد یا جھوٹے کسی، جیسے بہت سارے لوگ جھوٹے ہوتے ہیں نبوت کا دعویٰ کرنے والے، تو اگر وہ کسی جھوٹے نبی نے اپنی طرف سے کچھ لکھ دیا ہوتا، یا کسی اللہ نامی خدا کو خود ہی گھڑ لیا ہوتا اور پھر اس کے نام پہ منسوب کر کے ایسی باتیں کی ہوتی ہیں، لیٹس ازیوم کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی نہیں ہیں، تو پھر اگر 1400 سال پہلے یہ باتیں کسی انسان نے خود لکھ دی تھی، یا جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں لکھا لیکن ان کے بعد میں آنے والوں نے کتابی شکل دے دی، تو چلو اسی بات کو لے لیتے ہیں۔ تو اگر ان لوگوں نے جو ان کے بعد میں صحابہ کرام جنہیں کہا جاتا ہے، یا تبع تابعین یا ائمہ کرام، کچھ بھی، اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال ہو جانے کے بعد کے لوگوں نے اس قرآن کو خود ہی لکھا، تو پھر تو یہ بات کہلائی جائے گی کہ یہ انسانی کام ہوا، اور اگر یہ انسانی کام ہوا اور انسانوں نے لکھا تو انسانی کلام بھی ہوا، تو پھر ایک انسان اگر یہ دعوے کرے تو وہ بھی انسان اللہ کے نام پہ رکھ کے دعوے کر رہا ہے، اس کا مطلب کہ اللہ ہے جو بادلوں کو ملاتا ہے، لے آتا ہے، لے جاتا ہے، اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا جب تم کچھ نہیں جانتے تھے، اللہ نے تمہاری صورتیں بنائی، یہ کیا وہ کیا، اللہ بادلوں سے یہ جو ہے نا بادل لاتا ہے ملاتا ہے، جس پہ چاہتا ہے برساتا ہے، تو پھر یہ اللہ پہ رکھ کے کون کہہ رہا ہے یہ باتیں ساری؟ مطلب ابھی میں کلام کر رہا ہوں، یہ ساری گفتگو میری ہے، تو میں جب بھی کچھ کہوں گا کہ یہ بادل اللہ نے بنائے تو یہ میرا دعویٰ ہوا، اب اس کا پروف بھی مجھے دینا پڑے گا،
सीधी सी बात है, अंडरस्टूड बात है। कोई जाहिल भी गंवार भी हो, कॉमन सेंस अकल अगर वो यूज़ कर सकता है, वैसे तो अकल भी नज़र नहीं आती आंखों से, लेकिन इंसान कहते हैं कि अकल नाम की कोई चीज़ है, तो मुझे तो वो भी नहीं दिखती, तो मैं बिलीव क्यों करूँ। लेकिन फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट हम मानते हैं, चले जी अकल नाम की चीज़ होती है, लेकिन क्या होती है नहीं पता ना, लेकिन मानते हैं। तो दिखाए ना, कोई नहीं दिखाए फिर भी मानते हैं। इवन एथिस्ट जो खुदा का इनकार करते हैं वो भी कहेंगे कि जी अकल इस्तेमाल करो, तो उन्होंने अकल तो खुद भी नहीं देखी, बिलीव यकीन करके बैठे हुए अकल के वजूद पे। तो जब मैं कहूँगा कि ये पौधे अल्लाह ने बनाए, तो कोई हिंदू कहेगा कि ये पौधे कृष्णा ने बनाए, यहूदी कहेगा कि ये पौधे यावे ने बनाए, क्रिश्चियन कहेगा कि ये पौधे जीसस ने बनाए। इन पौधों का सबूत कि ये पौधे इस जगह से कौन निकाल के उगा के इतने बड़े कर चुका, किसने बनाए, जिसने बनाया उसने अपने सिग्नेचर्स किए इसी के अंदर, इसको उगाया, इस पे सिग्नेचर्स किए, अपना नाम लिख के दिखाया, बहुत सारी शाखों पे उसने जिन पे लिखा, मैंने उसके सबूत वीडियो पे बना कर डाल दिए। क्या जिसने उगाया उसने अपने नाम के सिग्नेचर्स खुद ही किए, अल्लाह ने अपने सिग्नेचर्स किए, मैंने रिकॉर्डिंग करी, वो तब्दीलियाँ करता रहता है, वो मेरा मोहताज नहीं है। उसने एक निशानी बनाई, मैंने रिकॉर्ड करके डाल दी सोशल मीडिया पर, अल्लाह ने अपनी निशानी जाहिर की नहीं पौधों में, मैंने डाल दी। फायर के टाइम पर मैंने एक लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा था, लेक्चर बना रहा था, वही बात विदिन 10 मिनट जो मैंने बात कही कि अल्लाह दिखाता है निशानियाँ, मैंने आग के ऊपर लेक्चर किया, फायर के हवाले से बात की कि अल्लाह चाहे तो अपना नाम इसमें भी आग के ज़रिए भी लिख सकता है, ये वो जो मैंने उसमें कहा। मुझे नहीं पता कि आगे क्या हो रहा था, लेकिन जब मैं उस वीडियो को रिव्यू कर रहा था तो डेफिनेटली उसमें रोकना भी होता है, थोड़ा सुन रहा होता हूँ, रुक रहा होता हूँ, तो मैंने उस वक्त नोट किया कि आग में कुछ हो रहा है, तो अल्लाह के नाम सामने नज़र आए। फिर मैंने जब उसको और तवज्जो से देखा तो पता लगा कि मेरे लेक्चर के दौरान में मल्टीपल टाइम्स अल्लाह का नाम ज़ाहिर हो रहा था फायर में। तो मैंने जब उसके स्क्रीनशॉट्स बनाए, बहुत सारी जो पोजीशंस थी उस फायर वाली, क्योंकि वो फायर तो तेज़ तेज़ जल रही होती है, तो मैंने उसकी पोजीशंस बना के उसकी कंपाइलेशन बना के वीडियो फुटेज बना के डाला। 35 से ज़्यादा 35+ मरतबा अल्लाह का नाम फायर में ज़ाहिर हुआ। कैसे? अच्छा, तो जब अगर 1400 साल पहले की बातों पे हम जाएं कि आज से 1400 साल पहले के इंसानों ने एक किताब लिखी थी खुद ही, उसका नाम कुरान रख दिया, उसमें अपनी तरफ से बातें लिख दी और अल्लाह नाम के किसी खुदा का कॉन्सेप्ट उसमें बना दिया। तो अगर इस चीज़ को लिया जाए तो फिर तो दुनिया के सारे मज़ाहिब के अंदर जितनों ने भी अपने अपने खुदाओं का वजूद के हवाले से जो बातें कही हैं, वैसे तो दुनिया की मजहबी किताबों में सिर्फ एक खुदा का तस्वुर है कि देयर इज़ ओनली वन गॉड। इवन हिंदुज़म में, क्रिश्चियनिटी में, यहूदियत में और इस्लाम में, ये 4 बड़े मज़ाहिब हैं। अगर इनकी मजहबी किताब को इस बात को भी लिया जाए तो खुदा सिर्फ एक ही है, तो फिर ये सारे इतने मुख्तलिफ खुदाओं के ऊपर क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि ये सब जो लड़ रहे हैं इनकी अक्सरियत जाहिल है, अकल इस्तेमाल नहीं करती, कभी तहकीक नहीं करती। ये सुबह होती है, नाश्ता करेंगे, खाएंगे पिएंगे, या तो स्कूल चले जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी चले जाएंगे, और थोड़ा बहुत आगे चले गए, इन्हें पैसा कमाने की धुन सवार होती है, कैसे बिजनेस करें, कैसे फ्रीलांसिंग करें। मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे रोल रहे होते हैं लोग, फ्रीलांसिंग करनी है, गाइडेंस करें। मैंने 20 साल फ्रीलांसिंग किया अल्लाह के फजल से, 20 साल हो चुके हैं मुझे, IT इंडस्ट्री में 25 साल, गेमिंग के अंदर 25 साल, रिलीजियस और गॉड्स की रिसर्च में 13 साल, इसके अलावा पर्सनल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअलिटी और साइंस और दीगर बहुत सारे जो भी मौजूआत पे मैंने स्टडी की है। लेकिन मेरे पास किसी भी दुनिया की किसी भी इंस्टीट्यूट की, जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनकी कोई डिग्रियाँ नहीं है, ना मैंने इतनी एडवांस नॉलेज पढ़ी हुई हैं। आ गया समझ में? देन हाउ इज़ इट पॉसिबल कि मैं अपने घर पे छत पे होता हूँ और छत पे रहा तो दुनिया के सिस्टम्स के अंदर तब्दीलियाँ हो गई? मैंने कैसे कर लिया? इसका मतलब मैं नहीं कर सकता खुद से। अगर मेरे सपोर्ट पे कोई पावरफुल हस्ती नहीं है, मेरी सपोर्ट पे कोई ताकतवर नहीं है, कोई ऐसा सुपर हीरो, कोई ऐसा सुपर पावर कंट्रोलर जो इस कायनात के सिस्टम को एक्सेस कर सकता है और जहाँ चाहे जैसे चाहे तब्दीली कर सकता है, तब तक तो मैं कर ही नहीं सकता। या तो मेरे पास वो एक्सेस हो कि मैं जब चाहे बटन दबाऊँ तो बारिश हो जाए, जब चाहे बटन दबाऊँ बारिश रुक जाए, जब चाहे इशारा करूँ तो बादल आ जाए, इशारा करूँ तो बादल चले जाए। तो अगर ये सब कुछ मैं करना शुरू कर दूँ, ठीक है, तो आप फिर मुझे क्या कहेंगे, क्या बोलोगे भाई कि मेरे मुकाबले पे फिर कोई इंसान ना कर पा रहा हो जो कि गैर मुस्लिम हो? फिर आप मुझे क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? मैं तो फिर भी कह रहा हूँ मैं इंसान हूँ, और मैं कह रहा हूँ कि मैं मुस्लिम हूँ, और मैं ये कह रहा हूँ कि इस कायनात का असल खुदा अल्लाह है और आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। लेकिन अगर हम इस चीज़ को सिर्फ किताबों तक महदूद कर दें और अल्लाह के वजूद को किताबों तक रख दें, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद को किताबों तक रख दें, वो सारे लोग जो ये कहते हैं कि अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमेजिनरी कैरेक्टर्स हैं और किताबों में लिख दिए थे लोगों ने और ये एग्जिस्ट नहीं करते रियल वर्ल्ड में,
تو پھر بادلوں کو ظاہر کر کے آسمانوں اور زمین کے درمیان میں اللہ اور محمد کا نام میرے سامنے کون لکھ رہا تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھ رہے تھے یا اللہ لکھ رہا تھا؟ ہے کوئی جواب کسی کے پاس؟ منہ کے فائر نہیں، پریکٹک جواب کے ساتھ ثبوت ہے کسی کے پاس؟ کیا میں لکھ رہا تھا؟ تو اگر میرے پاس یہ پاورز ہیں تو پھر بھائی اس پوری دنیا کے سارے انسانوں کو تو پھر میری بات ہی ماننی چاہیے خدا کے وجود کے حوالے سے. کیوں؟ کیونکہ میرے مقابلے میں تو دنیا کے 5 ارب سے زیادہ غیر مسلم پھر یہ کام کر ہی نہیں سکتے کہ وہ اشارہ کریں اور بادلوں پر ان کے خداؤں کا نام ظاہر ہو جائے. وہ اشارہ کریں ان بادلوں پر اس ہستی کا نام ظاہر ہو جائے جس کی وہ عبادت کرتے ہیں یا اس کو بڑا اپنے مذہب کا بانی سمجھتے ہیں. مثال کے طور پہ مثال دے کے بات کر رہا ہوں کہ کوئی کرسچن یہ ارادہ کرے کہ بادل نمودار ہوں اور اس پہ جیزس کا نام آ جائے، اور ساتھ میں کرسچینٹی کا جو بانی بنا ہوا ہے جس کے نام پہ وہ جو بھی کچھ جس کو بھی کہتے ہیں اس کا بھی نام آ جائے. دونوں کا ساتھ بھی آئے، ایک ساتھ بھی آئے اور الگ الگ بھی آئے، اور ایک دفعہ نہیں کئی مرتبہ آئے. کوئی کرسچن نہیں کر سکتا. پریکٹیکل ریئل ورلڈ میں کوئی کرسچن نہیں کر سکتا، کبھی بھی نہیں کر سکتا. کوئی ہندو بھی نہیں کر سکتا کہ رام کرشنا وشنو ہنومان اور اس کے جس کی وہ پوجا پاٹ کر رہا ہے برہمن وغیرہ ان کے نام نمودار ہو جائیں. وہ لکھیں، اپنا بھی نام لکھیں اور اپنے مذہب کے ان کا بھی لکھیں جن کو وہ سمجھتے ہیں کچھ اور. کیوں نہیں کر سکتے؟ یہودی کیوں نہیں کر سکتے؟ یاوے کا نام کیوں نہیں آ سکتا ہے؟ زیوس تھور 4000 سے زیادہ ریلیجن دنیا کے اندر اگر ہوں اسلام کے مقابلے پر، اور سب کے سب مذاہب کے اندر جتنے بھی لوگ ہوں سب کے سب بے بس ہو جائیں، اور ان ہزاروں خداؤں کے ناموں میں جو اللہ کے مقابلے میں بنائے ہوئے اگر وہ سب کے سب بادلوں کے ذریعے اپنا نام نہ لکھ سکے، بے بس کون ہوا؟ اللہ بے بس ہوا یا وہ سارے بے بس ہوئے؟ ایک اللہ زیادہ پاورفل ثابت ہوتا ہے یا دنیا کے سارے وہ بنائے ہوئے خدا طاقتور ثابت ہوتے ہیں جو اللہ کے مقابلے میں پوجے جا رہے ہیں؟ میں ایک اللہ کی پوجا کرنے والا ہوں نا، میں ایک اللہ کو خدا کہہ رہا ہوں نا. میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہوں. اگر میں انسان ہوں تو ایک انسان کے مقابلے پر چلو پھر انسان کے مقابلے پر لے آؤ، میرے مقابلے پر دنیا کے سارے غیر مسلموں کے سارے خدا بے بس کیوں ہیں؟ ان کی تو طاقت زیادہ ہونی چاہیے مجھ سے. انسان سے زیادہ طاقت تو خداؤں میں ہونی چاہیے. تو سارے خدا جو غیر مسلم پوجا کر رہے ہیں وہ سب میرے سامنے بے بس کیوں ہیں؟ ناکام کیوں ہوئے؟ چیلنج کیا تو ڈیفیٹ کیوں ہوئے؟ ان کو مقابلے پہ للکارا تو بے بس ہو کے ناکام کیوں ہوئے؟ اور جب میں نے ان کو ریئل ٹائمز مقابلوں پہ للکارا اور ان کو بولا کہ آ جاؤ ثابت کرو خود کو، تب بھی اللہ نے آ کے تو اپنا وجود ثابت کیا، اپنے نام کے سگنیچرز کر دیے، لیکن وہ سب کے سب بے بس ہوئے، پھر ناکام ہوئے، پھر ذلیل رسوا ہو گئے. ایک دفعہ نہیں کئی مرتبہ ہو گیا. ہاؤ از اٹ پاسبل 21ویں صدی میں؟ کیمروں کے دور میں بات کر رہا ہوں نا، پہاڑوں کے دور میں تو نہیں رہ رہا. سوشل میڈیا پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ویڈیوز دیکھتے ہیں، کبھی غاروں میں جا رہا ہے غیر مسلم، سمندروں کے اندر جا رہا ہے، آسمانوں پہ جا رہا ہے، کہکشاؤں میں جا رہا ہے. انڈیا کا فلاں سائنٹسٹ یہ کر رہا ہے، وہ امریکہ کا فلاں سائنٹسٹ یہ کر رہا ہے. میں کیا کر رہا ہوں؟ میں نے کیا کر دیا ہے؟ چھوڑو اس کو، میں کیا کر سکتا ہوں؟ وہ تو اللہ جب چاہے جب بہت کچھ ہو سکتا ہے. اللہ شاید ہم مردے بھی زندہ ہو جائیں گے اللہ کے حکم سے، وہ اللہ کے کنٹرول میں ہے. میں یہ پوچھ رہا ہوں میں نے کیا کیا ہے؟ تو جو میں نے کر دیا ہے میں کون ہوں؟ کون ہوں میں؟ پھر جو مرضی لیبل لگا لو، لیکن خدا میں نہیں ہوں، رسول میں نہیں ہوں، نبی میں نہیں ہوں. میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امتی ہوں. آئی ایم مسلم مین آف اسلام. میں دین اسلام کی سچائی پر ہوں. میں دین اسلام کی سچائی پہ دنیا کے سارے غیر مسلموں کو چیلنج کرتا ہوں. میں دین اسلام کی سچائی پہ دنیا کے سارے غیر مسلموں کے سارے معبودوں کو للکارتا ہوں اور چیلنج کرتا ہوں. میں نے ڈیفیٹ کیا ہے، اور میں نے ڈنکی کی چوٹ پہ پریکٹیکلی ڈیفیٹ کیا ہے. میں نے ریئل فزیکل ورلڈ میں ڈیفیٹ کیا. ایسے نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا. اس کائنات کا کنٹرولر ہے، اس نے بہت تیز بارش برسائی، اس وقت دھوپ چلا کر روک کے رکھا ہوا اس نے. میں یہ لیکچر بنا رہا ہوں، ویڈیو بنا رہا ہوں، اس کے حوالے سے بات چیت کر رہا ہوں. وہ جانتا ہے فیوچر تک کو. اسے پتا تھا میں اوپر آؤں گا، اسے بھی پتا تھا میں اٹھوں گا، اسے یہ بھی پتا تھا میں نے آج کیا لیکچر ریکارڈ کرنا ہے، میں آج کس موڈ میں ہوں، میں کیا بات کرنا چاہتا ہوں اس کے حوالے سے. اس نے اس حساب سے پہلے ہی سیٹنگ کی ہوئی تھی. موسم اچھا کر دیا، خوشگوار کر دیا، میرا موڈ اچھا ہو گیا، کیونکہ مجھے غصہ آ رہا تھا سوشل میڈیا پہ دیکھ کے کس طرح کبھی اللہ کو گالیاں دے رہا ہے کوئی، کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دے رہا ہے، کبھی اللہ کے نام پہ سیکس کے نام سے جو ہے نا کتابیں چھاپ رہا ہے کوئی. وہ کرسچن پرنس بنا ہوا ہے ان کا، اس کو باپ سمجھتے ہیں بیٹھ کر یہ کرسچنس. اس کی اوقات دکھا کر آیا ہوں میں انگلش چینل پر اپنے، دیکھ لینا اس کا حشر کیا اوقات ہے اس کے نالج کی. کیا ہوئے کیا قرآن
کے اندر جو باتیں ہیں یا یہ قرآن جس کو اللہ کا کلام سمجھا جاتا ہے، کیا یہ خالی ثواب کے لیے، رٹا لگانے کے لیے یا الماریوں میں بند کرنے کے لیے، گرد آلود کرنے کے لیے نازل کی گئی تھی؟ یا دنیا کے 5 ارب سے غیر مسلم زیادہ، جو غیر مسلم ہے 5 ارب سے زیادہ، ان کو اللہ کا وجود ثابت کرنا تھا اس کتاب کے ذریعے؟ تو چلو کتاب کے ذریعے صرف جاؤ گے تو کتاب سے کیسے کرو گے؟ اللہ نے دعویٰ کیا، اس نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں بے اثر کیا، مجھے کون مسلم ہے؟ اگر غیر مسلموں کی بات میں چھوڑ دوں تو دنیا کا کوئی مسلم میرے سامنے لے کر آؤ سوائے مولانا ابرار عالم کے، سوائے مولانا ابرار عالم کے۔ کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ انہوں نے دنیا کے 5 ارب سے زیادہ غیر مسلموں کو، بلکہ سارے غیر مسلموں کو چیلنج کیا ہوا آگ میں جانے کے لیے۔ مولانا ابرار عالم کے علاوہ کوئی اور مسلم لاؤ جس نے پوری دنیا کے غیر مسلموں کو آگ میں جانے کا چیلنج دیا ہو، اور وہ مالدار بھی ہو، اور وہ تیار بھی ہو، اور وہ اس کے لیے ایڈورٹیزمنٹ کر رہا ہو، ایفرٹس کر رہا ہو۔ مولانا ابرار عالم کے پاس تو اتنے ریسورسز نہیں ہے نا، نہ ان کو کوئی مالدار مخلص مسلم ملا، کوئی ایک جو ان کو سپورٹ کرتا ہو، دنیا کے عالمی لیول پر ایڈورٹیزمنٹ کرتا، مقابلہ ارینج کرواتا اور وہ اس کو کرتے۔ ان کی اس لیے میں بات نہیں کر رہا۔ انہوں نے چیلنج کیا، یہی کافی ہے۔ انہوں نے مردے زندہ کرنے پہ چیلنج کر دیا، یہ کافی ہے۔ انہوں نے سورج مغرب سے نکالنے پہ چیلنج کر دیا، یہ کافی ہے۔ اتنا کافی ہے ہر اس شخص کے لیے جو اپنی عقل کو ذرا بھی استعمال کر سکے کہ ایک مولانا کا یہ لیول کیسے ہے 21ویں صدی میں، سورج مغرب سے نکالنے پہ چیلنج کر رہا ہے، مردے زندہ کرنے پہ چیلنج کر رہا ہے۔ کیا ہے وہ مولانا؟ ہے دین اسلام کا علمبردار ہے وہ مولانا۔ اور ایک مولانا کے آگے بڑے بڑے سائنسدان، ڈاکٹرز، انجینئر، پروفیسرز، لائرز، ڈاکٹرز، حکمران، یہ وہ فلاں ڈھماکہ، سب بے بس غیر مسلموں کے۔ اور ایون اکثر مسلمان جو حسد میں آتے ہیں، جو جلتے ہیں، جو یہ چاہتے ہی نہیں کہ وہ مولانا دنیا کے غیر مسلموں کو نظر آ جائے، وہ دباتے ہیں، جھکاتے ہیں، مٹاتے ہیں، ڈیلیٹ کرتے ہیں، کمنٹس ڈیلیٹ کرتے ہیں، اکاؤنٹ وہ کرتے ہیں، بلاک کرتے ہیں، سسپینڈ کرتے ہیں۔ مجھے پتہ ہے، میں نے 13 سال ریسرچ کی ہے ان کے ساتھ مل کر، دین اسلام کی سچائی پر، خداؤں کے وجود پر، روح پر، تر و تازہ لاشوں پر، نیچر پر۔ میں جانتا ہوں کیا کچھ کیا مسلمانوں نے ہمارے ساتھ۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک اللہ کے حوالے سے دنیا کے سارے غیر مسلموں کو اسلام پہ لا رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے حوالے سے ان کو قائل کر رہے ہیں، مطمئن کرنا چاہ رہے ہیں۔ 21ویں صدی میں اے آئی کے دور میں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے دور میں، جہاں جو اے آئی کے ذریعے فیک ہیومنس بن رہے ہیں، آرٹیفیشل ہیومنس بن رہے ہیں، اس دور میں وہ مردوں کو زندہ کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ اور اللہ کیا لے کر آئے اور چاہتے کیا ہیں دنیا کے مسلم؟ اور کس طرح منواؤ گے دنیا کے غیر مسلموں کو اسلام کی سچائی؟ اگر اتنا کچھ ہے تب پڑھے کسی اور مسلم میں، تو وہ مردے زندہ کر لے، پھر وہ سورج مغرب سے نکال لے۔ پھر قرآن کو خالی کہ پڑھنے کے لیے سنانا تھا غیر مسلموں کو؟ اللہ نے کہا ہے کہ وہ بادلوں کو لاتا ہے، تو دکھاؤ پھر اللہ کے یہ کارنامے غیر مسلموں کو کہ وہ بادل چلا رہا ہے، وہ بادل لاتا ہے، وہ بادل سے بارش برساتا، آسمان سے بارش برساتا ہے، وہ زمین سے مردہ زمین کو زندہ کر کے پودے نکالتا ہے، وہ درخت سبزیاں بناتا ہے۔ پھر ثابت کیسے کرو گے؟ پریکٹیکل سے بتاؤ، کتاب سے نہیں۔ قرآن بند کر دو، کب کرو لو؟ تو جو علم میں نے دیا ہے، جب وہ علم آ گیا ہے، اس علم سے پہلے نہیں کر سکتے تھے تم غیر مسلم کے سامنے اللہ کے وجود کو اس طرح ثابت جس طرح میں بتا رہا ہوں۔ کیوں؟ یہ ہے فرق علم کا، علم والوں کا یہ ہے فرق اللہ کے فضل سے۔ تو جب نہیں پتہ ہو نا تو سیکھا کرو۔ اور قرآن کے حوالے سے یہ شک و شبہات کہ یہ کسی امیجنری گاڈ کا کلام ہے، یہ کوئی رٹا لگانے والی کتاب ہے، یہ خالی ثواب کی کتاب ہے، یہ نہیں ہے۔ یہ اس کے ساتھ یہ نہ کرو۔ اس کتاب کا وہ مقام ہے جو ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ اس کے اللہ کے نام پہ جھوٹی قسمیں کھاؤ، اللہ کے نام پہ رشوت لو، اللہ کے نام پہ زنا کرو، اللہ کے نام پہ دھوکے دو لڑکیوں کو، اللہ کے نام پہ اسکول کالج یونیورسٹیوں میں ریپ کرو، اللہ کے نام پہ جو ہے نا اپنے ٹی وی چینل پہ فحاشی اور اوریانیاں پھیلاؤ، اور پھر اللہ کے نام پہ اور اللہ کا شکر، اللہ کا فضل کہتے ہوئے ننگے بیٹھو، بہت کچھ نیم برانا قسم کے، اور پھر شکر بھی چل رہا ہے، بسم اللہ بھی چل رہی ہے، ڈانس گانے گھٹیا قسم والے۔ ٹھیک ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا کہ میوزک حرام ہے حلال ہے، وہ دیٹس اے ڈفرینٹ ٹاپک۔ میں بات کر رہا ہوں جہاں پہ دوپٹے نہیں ہیں عورتوں کے، سینے کھلے پڑے ہوئے ہیں، اور یعنی فحاشی کی تعلیم چل رہی ہے، نوجوانوں میں سب کچھ بھرا جا رہا ہے، پھر کہتے ہیں کہ ریپ کیوں ہو رہا ہے۔ یہ کر رہے ہو اسلام کے ساتھ، یہ کر رہے ہو قرآن کے ساتھ۔ ایک قرآن پڑھانے والے قاری کو چند سو روپے پہ، 1000-1500 پہ ٹرکھانے والے، اور ایک پروفیسر کو 50-50 ہزار 1 لاکھ اس کو صرف ٹیوشن کی فیس دینے والے، کہ کس ادارے سے اس نے پڑھا ہے؟ تو جس ادارے سے مولانا نے پڑھا نا، ایک مولانا نے، دارالعلوم کورنگی، مفتی تقی عثمانی صاحب سے بیت، اور مولاناؤں کے تیار کردہ شاگرد کا یہ حال ہے،
मुर्दे ज़िंदा करने के वाले से सूरज मगरिब से निकालने पे। लाओ दुनिया की कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर कौन सा पढ़ा हुआ प्रोफेसर, साइंसदान, इंजीनियर, डॉक्टर मुर्दे ज़िंदा कर सके या सूरज को मगरिब से निकाल सके, ले आओ मौलाना के मुकाबले पे। नहीं तो मानो कि पाकिस्तान इज़ नंबर 1 इन द इस्लामिक स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी। पाकिस्तान इज़ द नंबर 1 कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इन इस्लामिक स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी। और दुनिया के सारे गैर मुस्लिम अभी बच्चे हैं, हज़ारों सदियां पीछे हैं, इनको पता ही नहीं है, इनको ये भी नहीं पता असल मज़हब कौन सा, असल दीन क्या है, इनको ये भी नहीं पता असल खुदा कौन सा है, इनको ये भी नहीं पता इंसानियत क्या चीज़ है। ये तो जानवरों की तरह एक दूसरे के अंदर रहना शुरू हो चुके हैं। ये तो अपनी माँ बहनों का रेप कर देते हैं। इनकी तो हालत ये है कि कुफर पे मरते हैं और बदबूदार हो जाती हैं लाशें, गंदी बदबू निकलती है इनकी लाशों से। इवन बुरे मुसलमानों के साथ भी अल्लाह यही करता है। दिखा तो रहा है 21वीं सदी में, दिखा तो रहा है वो क्या कर रहा है अपने नाफरमानों के साथ, फिर भी कोई अकल इस्तेमाल ना करे और वो चाहता है वो काफिर होके मरे तो मरे। फिर अल्लाह ने जहन्नुम दोज़ख तैयार रखी है ऐसों को मारने के लिए, और वो अजाब देने में बहुत सख्त है। हाँ, माफ़ करने में भी बड़ा रहमदिल है। मांग लो तो माफ़ियाँ कर लो, तौबा कर लो, उसकी तारीफ़ है, कर लो इबादत, छोड़ दो शिरक करना, छोड़ दो पार्टनर उसके पार्टनर्स बनाना कि उसका फलां पार्टनर, कोई पार्टनर नहीं अल्लाह का। इज़ फ्री फ्रॉम ऑल दिस काइंड ऑफ बुलशिट। सो उसने जो किया सो किया।